السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بصیرہ پارٹ 3۔ اچانک اس سرخ پنجوں والے گدھ نے بیٹھے بیٹھے پر پڑپڑائے اور پھر ساکت ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے پر پڑپڑاتے ہی سارے گدھ ساکن ہو گئے۔ جو ادھر ادھر اڑ رہے تھے وہ بھی ایک جگہ جم کر بیٹھ گئے۔ سارا نے ایسا منظر کہیں اور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جسم میں خوف کی لہریں اٹھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی۔ جانے یہ گدھ اس قدر تعداد میں کیوں اکٹھا ہوئے تھے؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ گدھ اس کی کمرے میں موجودگی سے واقف تھے بھی یا نہیں۔ ویسے ابھی تک اس طرح کے آثار نہیں نظر آئے تھے جس سے سارا کو یہ اندازہ ہوتا کہ وہ اس کی موجودگی سے واقف ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آئندہ کس قسم کی کارروائی کرنے والے ہیں۔ سارا اس وقت بری طرح خوفزدہ تھی۔ وہ اکیلی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر میں کوئی نہ تھا۔ وہ کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر کسی کو پکارتی بھی تو کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ گھر اندر سے بند تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح اس کمرے سے نکل کر نیچے پہنچے۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا لائحہ عمل اختیار کرے کہ یکدم اندھیرے میں جگنو چمکا۔ باہر گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ ادھر کا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ اس نے سارم کو دیکھا تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ گاڑی مین گیٹ کے نزدیک دیوار کے ساتھ پارک کر رہا تھا۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ مین گیٹ کی طرف بڑھا اور ابھی کال بیل کے بٹن پر ہاتھ رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر اوپر کے کمرے پر پڑی۔ کمرے کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور سامنے سارا کھڑی تھی۔ وہ اسے پریشان دکھائی دی۔ سارم نے بیل کے بٹن سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ جواب میں سارا نے اپنے بازو پھیلا کر پرندہ بن کر دکھایا اور چھت کی طرف اشارہ کیا۔ سارم کی سمجھ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ چھت پر گدھ موجود ہے اور سارا اس کی وجہ سے اوپر بیڈ روم میں بند ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ سارا کے اشارے سے اندازہ نہیں لگا سکا کہ چھت پر ایک گدھ نہیں بلکہ پوری بارات موجود تھے۔ سارم نے اسے اشارے سے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں، میں اندر آ رہا ہوں۔ تب سارن گیٹ پر چڑھ کر اندر کودا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا بیڈ روم کی دیوار کے نیچے آ کر بولا، ہاں کیا ہوا ہے؟ سارا نے شیشے کی کھڑکی کھسکا کر منہ کے ادھر ادھر ہاتھ رکھ کر بہت آہستہ سے کہا، سارم چھت پر بے شمار گدھ ہے۔ اچھا تم ڈرو مت، میں اوپر آتا ہوں، سارم نے کہا۔ نہیں سارم تم اوپر مت آنا، یہ کہیں تمہیں زخمی نہ کر دے، سارا پریشان ہوئی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، سارم ہمیشہ کا نڈر تھا۔ نہیں سارم پلیز، تم گھر میں جا کر زینے کا نیچے والا دروازہ اندر سے بند کر رکھو۔ دیکھو گھر میں احتیاط سے داخل ہونا، ہو سکتا ہے یہ گدھ سیڑھیوں کے دروازے سے اندر لاؤنج میں پہنچ گئے ہوں کیونکہ زینے کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں دیکھ لیتا ہوں، سارم نے اس کی ہمت بندھائی۔ تمہارے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے نا؟ ہاں میں بالکل محفوظ ہوں، بس اکیلے ہونے کی وجہ سے ڈر رہی تھی۔ اب تم آ گئے ہو، اب کوئی فکر نہیں۔ تم ذرا احتیاط سے گھر میں جانا، لاؤنج والا دروازہ تو اندر سے بند ہے، تم ڈرائنگ روم والے دروازے سے اندر داخل ہونا، سارا نے اسے سمجھایا اور اس بات کی پوری کوشش کی کہ اس کی آواز بلند نہ ہو۔ ٹھیک ہے میں اندر جا کر صورتحال دیکھتا ہوں، سارم نے کہا۔ اس دیوار کے نیچے جہاں وہ کھڑا تھا سامنے دروازہ تھا۔ اس نے ہینڈل پر دباؤ ڈال کر دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، اندر کچھ نہ تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر راہداری کراس کی اور پھر ڈائننگ روم کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہاں بھی امن تھا۔ پھر اس نے ڈرائنگ روم کا دوسرا دروازہ کھولا جو لاؤنج میں کھلتا تھا، لاؤنج بھی خالی پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا، زینے کا وہ دروازہ جو لاؤنج میں تھا جو پٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کے نزدیک پہنچ کر سیڑھیوں کو دیکھا، سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ 8-10 سیڑھیوں کے بعد زینا بائیں جانب مڑ جاتا تھا۔ اللہ کا نام لے کر سارم محتاط انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پر پہنچا تو اسے اوپر والی سیڑھیاں بھی خالی نظر آئیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 10-12 سیڑھیوں کے بعد زینا پھر بائیں جانب ٹرن ہوتا تھا اور پھر فوراً ہی دروازہ آ جاتا تھا۔ اب سارم ایک ایک سیڑھی بہت محتاط انداز میں چڑھنے لگا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ 6-7 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ ذرا سا سر اٹھا کر اور گردن کو خم دے کر چھت کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے چھت کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی سر نیچے کر لیا۔ چند لمحوں میں ہی اسے وہ کچھ نظر آ گیا جس کی توقع بھی نہ تھی۔ بے شمار گدھ
جو دور تک بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ دروازے کے نزدیک جو گدھ تھے ان کی دمیں دروازے کی طرف تھی اور چونچیں سامنے دیوار کی طرف تھی۔ سارم نے سوچا کیا کریں؟ فی الحال تو اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ وہ تیزی سے 2-4 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے اور اس سے پہلے کہ گدھ اس کی طرف مڑ کر دیکھے وہ بجلی کسی تیزی سے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹکنی چڑھا دے۔ یہ کام اگرچہ چند لمحوں کا تھا لیکن آسان نہ تھا۔ دروازہ بند کرنے کے دوران کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال رسک تو لینا ہی تھا، ورنہ وہ گدھ سیڑھی کا رخ کر کے اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ سارا کمرے میں بند تھی لیکن وہ محفوظ تھی۔ دروازہ بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہی سارم آندھی طوفان کی طرح بڑھا۔ اس نے بہت زور سے دروازہ بند کیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، یوں لگا جیسے کوئی بلاسٹ ہوا ہو۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوگا اسے یہ اندازہ نہ تھا۔ اس سے پہلے دروازہ چوکھٹ سے ٹکرا کر واپس کھلتا، سارم نے اسے زور سے دھکا دیا۔ چھوٹا سا ایک دھماکہ اور ہوا۔ اس نے جلدی سے دروازہ اندر سے بولڈ کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کے دھماکے سے گدھوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بھرا مار کر اڑے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان سے پوری چھت خالی ہو گئی۔ وہاں ایک بھی گدھ نہ رہا۔ سارا سے بات کر کے جب سارم اندر گھر میں داخل ہو گیا تو سارا فکر مند ہو گئی تھی۔ اسے باہر کے بارے میں کچھ معلومات نہ تھی کہ گدھ کہاں تک بسیرا کیے ہوئے تھے۔ اسے سارم کی فکر تھی اور یہ ڈر بھی تھا کہ نہ جانے وہ کیا کرے گا، کہیں گدھ اس پر حملہ نہ کر دے۔ ابھی وہ ان الجھنوں میں گم تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ اسے لگا جیسے کسی نے فائر کیا ہو۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی گدھ اڑنے لگے۔ پروں کی تیز تیز پھڑپھڑاہٹ اور اڑان بھرتے گدھوں کا عجب نظارہ۔ سارا نے انہیں اتنی تیزی سے غائب ہوتے دیکھا کہ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ گدھ جیسے فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ بس چند لمحوں کی بات تھی۔ چند لمحوں میں وہاں کچھ نہ تھا۔ چھت ایک دم صاف ہو گئی، دیوار بھی خالی ہو گئی۔ سارا نے دیوار اور چھت خالی دیکھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹا دیا۔ اب اسے پوری چھت صاف نظر آ رہی تھی۔ میدان صاف دیکھ کر سارا بیڈ روم کا دروازہ کھولنے والی تھی کہ اسے نیچے سے سارم کی آواز سنائی دی۔ سارا سارا، وہ اسے پکار رہا تھا۔ سارا دروازہ چھوڑ کر مین گیٹ والی کھڑکی کی طرف آئی۔ اسے نیچے سارم کھڑا نظر آیا۔ سارا کو دیکھ کر اس نے کہا، سارا، میں نے زینے کے دونوں دروازے بند کر دیے ہیں۔ یار چھت پر تو بے تحاشا گدھ بیٹھے تھے، سب اڑ گئے۔ ابھی شاید کسی نے فائر کیا تھا، سارا نے بتایا۔ اوئے، کسی نے فائر نہیں کیا، وہ دروازے کی آواز تھی۔ گھبراہٹ میں مجھ سے دروازہ زور سے بند ہو گیا تھا، سارم نے تردید کی۔ ہیں، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ شاید اس غیر متوقع دھماکے سے ہی سارے گدھ اڑ گئے۔ اب تم جلدی سے زینے کا دروازہ کھولو تاکہ میں نیچے آؤں۔ سارا کے لہجے میں خوشی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر سارم گھر میں داخل ہوا۔ سارم نے جب زینے کا اوپر کا دروازہ کھولا تو سارا بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر آ چکی تھی۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ دونوں نے بیک وقت مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ سارم، تم ٹھیک ہو؟ سارم نے پوچھا۔ اوہ یس، میں بالکل بھلی چنگی ہوں، اس نے سارم کو راستہ دیتے ہوئے کہا۔ سارم نے چھت پر آ کر چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ اسے دور تک کوئی گدھ نظر نہ آیا۔ سارا، یہ اتنے سارے گدھ کہاں سے آ گئے؟ سارم نے استفسار کیا۔ بس کیا بتاؤ سارم، سارا نے اوپر کے بیڈ روم کا دروازہ باہر سے لاک کیا، پھر زینے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آؤ نیچے چل کر بات کریں گے۔ نیچے آ کر سارا نے اوپر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر وہ بیڈ روم میں آ کر اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گئی اور سارم کو گدھ کی کہانی سنانے لگی۔ یہ تو اتفاق ہے کہ میرے ہاتھ سے اوپر کا دروازہ ایک دھماکے کی صورت میں بند ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا یہ گدھ چھت پر ڈیرا جمائے رہتے؟ سارم نے ساری روادات سن کر اظہار خیال کیا۔ پتہ نہیں سارم، ویسے انہیں دیکھ دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ سارا نے جھرجھری لی۔ نکلی تو نہیں؟ سارم نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولی۔ اب تمہاری جان کہاں ہے؟ سارم نے اسے شوق نظروں سے دیکھا۔ یہ سامنے کھڑی ہے۔ سارا نے اپنی خوبصورت انگلی سے سارم کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی جان کو دیکھ کر ہی تو میری جان میں جان آئی۔ سارا کے اس جواب پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ 3-4 دن پھر آرام سے گزر گئے۔ رات یا دن میں کسی قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ یہ چوتھے یا 5ویں دن کی بات ہے کہ سارا پچھلے گیٹ کی جانب پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ ایک دم اسے اپنے سر پر ہوا کا تیز جھونکا محسوس ہوا، جیسے کوئی بڑا پرندہ اس کے سر پر سے گزرا ہو۔ وہ غیر ارادی طور پر نیچے جھک گئی تھی۔ پھر اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، اسے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وہ پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ 5 منٹ کے بعد پھر اس سے اپنے سر کے اوپر سے کسی پرندے کے گزرنے کا احساس ہوا۔ ہوا کا تیز جھونکا محسوس ہوتے ہی وہ پھر سے جھک گئی، باوجود کوشش کے وہ کسی چیز کو اوپر اڑتے ہوئے نہ دیکھ سکی۔
اب اس کے دل میں کچھ خوف سا اترا۔ وہ کام چھوڑ کر گھر میں آ گئی۔ وہ حسب معمول تنہا تھی۔ اس نے گھر کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ پھر اس کے قدم خود بخود زینے کی طرف بڑھے۔ وہ اوپر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کوئی نادیدہ قوت اسے اوپر کی جانب ڈھکیل رہی تھی، کھینچ رہی تھی۔ وہ بے اختیار سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر پہنچ گئی۔ وہ سامنے ہی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا، سرخ پنجوں والا جسیم گدھ۔ گدھ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر دروازے پر ہی رک گئی۔ اس گدھ نے گردن موڑ کر ایک خاص انداز سے سارا کو دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی سارا کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ پلٹ کر واپس جانا چاہتی تھی کہ اس سرخ پنجوں والے گدھ نے اڑان بھری۔ ایک لمحے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ آگے جانے کیا ہونے والا تھا۔ اس کے پاس اب پلٹ کر بھاگنے کا وقت بھی نہ تھا۔ وہ اس کے حملے سے بچنے کے لیے فوراً ہی نیچے بیٹھ گئی اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن وہ گدھ اس کی طرف نہ آیا۔ وہ دیوار سے اڑ کر مخالف سمت نکل گیا۔ چند لمحے انتظار کے بعد سارا نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، وہ گدھ جا چکا تھا۔ سارا فوراً اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتی ہوئی لاؤنج میں پہنچ گئی۔ اس نے نیچے والا دروازہ بھی بند کر دیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور اپنی سانسوں کو استوار کرنے لگی۔ ایک صبح وہ سارم کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ چائے لے کر کچن سے نکلی اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی کتلی تھی۔ اچانک وہ جھک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ سارم کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا؟ ابھی میرے سر سے کوئی چیز گزری ہے، وہ لرز رہی تھی۔ لیکن میں نے تو تمہارے سر پر کوئی چیز نہیں دیکھی، سارم نے اس کے ہاتھ سے کیتلی لیتے ہوئے کہا۔ البتہ میں نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ضرور محسوس کیا۔ سارم، وہ اوپر آ گیا ہے۔ سارا نے زینے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ کون اوپر آ گیا ہے؟ سارم اس کا اشارہ فوری طور پر نہیں سمجھ سکا۔ وہی منحوس گدھ، سارا نے بتایا۔ اچھا، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں، سارم نے خیال ظاہر کیا۔ سارم، چھت پر مت جانا، بس دروازے سے ہی جھانک کر دیکھ لینا، وہ سامنے ہی بیٹھا ہوگا، سارا نے تنبیہ کی۔ سارم نے اوپر پہنچ کر تھوڑا سا دروازہ کھولا اور وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ سارم فوراً اندر سے دروازہ بند کر کے نیچے آ گیا۔ تصدیق ہو گئی تھی، وہ سچ مچ چھت پر موجود تھا۔ تم سچ کہہ رہی تھی، وہ واقعی دیوار پر بیٹھا ہے، سارم کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ لیکن تمہیں اس کے آنے کا اندازہ کیسے ہوا؟ سارم، وہ ابھی میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے، سارا نے کہا۔ یہ جو ابھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تھا، سارم نے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ جب بھی میرے سر سے گزرتا ہے تو اچانک تیز ٹھنڈی ہوا مجھے محسوس ہوتی ہے۔ اوہ یار، یہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی، سارم نے بیزاری سے کہا۔ چلو دفع کرو، تم ناشتہ کرو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، سارا نے اس کا دھیان ہٹایا۔ یار، اس طرح کام نہیں چلے گا، اس سلسلے میں کسی سے بات کرنا پڑے گی۔ سارم کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جبار بھائی سے بات کر کے دیکھیں، سارا نے تجویز پیش کی۔ ہاں، اسی سے کروں گا، مجھے اس کے دفتر جانا پڑے گا، سارم بولا۔ تو چلے جانا، سارا نے کہا۔ چلو، وہ تو میں دیکھ لوں گا، اب تمہیں اکیلا کس طرح چھوڑ کر جاؤ، سارم مستعجب ہوا۔ کیوں، مجھے کیا ہوا؟ سارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ جیسے کچھ نہ ہوا ہو، وہ منحوس اوپر بیٹھا ہے، تم اکیلے گھر میں ڈرو گی نہیں؟ سارم نے پوچھا۔ خالہ سجو آنے والی ہوگی، میں اکیلی کہاں ہوں گی، سارا نے بتایا۔ خالہ سجو کوئی سارا دن تو گھر میں نہیں رہتی نا، سارم بولا۔ تو چلی جائے، سارا نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ اگر اس طرح میں ڈرنے لگ گئی تو پھر ہو گیا گزارا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی خاص پریشانی والی بات ہوئی تو پروین باجی کے پاس چلی جاؤں گی یا انہیں فون کر کے اپنے پاس بلا لوں گی۔ تم پورے اطمینان سے اپنے دفتر جاؤ، میں یہاں کے مسائل سے خود نمٹ لوں گی، تمہارے گھر پر رہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، سارا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اچھا میری بہادر بیوی، میں چلتا ہوں، سارم اٹھ کر دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ رسالہ لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ خالہ سجو گھر کا کام نپٹا کر جا چکی تھی۔ سارا نے اسے اوپر جانے سے منع کر دیا تھا۔ کپڑے سکھانے کے لیے اس نے باہر دیوار کے ساتھ ایک ڈوری باندھ لی تھی، اس طرح اوپر جانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ سارا نے اس دن کے واقعے کے بعد اوپر بیڈ روم میں بھی لیٹنا چھوڑ دیا تھا۔ رسالہ پڑھتے پڑھتے اسے نیند آنے لگی تو وہ رسالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ دو تین منٹ بعد ہی اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ وہ فوراً ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھا، قمیض اس کی صحیح سلامت تھی، جسم پر کوئی زخم بھی نہ تھا۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ تو یہ محض ایک خواب تھا، اس نے سوچا۔
اس نے دیکھا کہ وہ سرخ پنجوں والا گدھ اڑتا ہوا اس کے سینے پر آ بیٹھا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے ساتھ اسے اپنے سینے پر چبھن کا احساس ہوا، جیسے اس گدھ نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہوں۔ اس ہیبت ناک خواب نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کیا واقعی یہ محض ایک خواب تھا؟ لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ محض خواب نہیں تھا، اس میں کچھ حقیقت بھی تھی۔ سانس بحال ہوئی تو اس نے فریج سے پانی کی ٹھنڈی بوتل نکال کر ایک گلاس پانی پیا۔ پانی پی کر اسے بڑا سکون ملا۔ وہ بوتل فریج میں رکھنے کے ارادے سے اٹھی، لیکن اس نے بوتل اٹھائی اور نہ وہ فریج کی طرف بڑھی۔ اسے ہوش آیا تو وہ زینے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ یہاں کیوں آئی؟ کیسے پہنچی؟ اسے بالکل اندازہ نہ تھا۔ بس ایک خواہش اس پر حاوی تھی کہ وہ کسی طرح چھت پر پہنچ جائے۔ کوئی اسے اوپر جانے سے روک بھی رہا تھا، لیکن روکنے والے سے اوپر بلانے والا زیادہ طاقتور تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح ایک غیر مرئی نقطے پر آنکھیں جمائے اوپر چڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ اوپر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ چھت کی دیوار پر سامنے ہی بیٹھا ہے۔ سارا کو دیکھتے ہی اس نے بیٹھے بیٹھے بڑے زور سے اپنے پر پھڑپھڑائے۔ ان پروں سے پھٹ پھٹ کی زوردار آواز نکلی۔ تب اچانک ہی جیسے وہ ہوش میں آ گئی، وہ تیزی سے پلٹی۔ دروازے کے نزدیک ہی تھی وہ۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے بڑی پھرتی سے دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ وہ سرخ پنجوں والا گدھ سامنے دیوار سے اڑ گیا تھا۔ سارا بہت تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ وہ لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بند کرنا نہ بھولی۔ ڈائننگ ٹیبل پر فریج سے نکالی ہوئی ٹھنڈی بوتل اور گلاس یوں ہی رکھے تھے۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر بوتل سے پانی نکالا اور گلاس اپنے نازک لبوں سے لگا کر گھٹ گھٹ پینے لگی، اور وہ گہری سوچ میں تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ منحوس گدھ آخر چاہتا کیا ہے۔ یہ بات تو اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ جب اپنے سر پر ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا محسوس کرتی تو وہ منحوس گدھ چھت پر موجود ہوتا۔ وہ اپنے اوپر آنے کی اطلاع نادیدہ انداز سے سر پر گزرنے کے ذریعے دیتا، اور جب وہ اوپر آ جاتا تو وہ سارا کو اپنی گرفت میں لے کر چھت پر آنے پر مجبور کر دیتا۔ جب وہ چھت پر پہنچ جاتی تو وہ گردن موڑ کر ایک خاص انداز سے اسے دیکھتا اور دیوار سے اڑ جاتا۔ ابھی تک اس نے اس پر حملہ بھی نہیں کیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کی دید کا مشتاق ہو، بس اسے ایک نظر دیکھنے آتا ہو اور دیکھ کر اڑ جاتا ہو۔ آج وہ اسے خواب میں نظر آیا۔ وہ پر پھڑپھڑاتا ہوا اس کے سینے پر بیٹھا اور اس کے پنجوں سے تیز اس کے نوکیلے ناخن اس کے جسم میں چبھے۔ بظاہر یہ اس نے خواب میں دیکھا، لیکن سارا کا ذہن جانے کیوں یہ باور کرنے پر راضی نہ تھا کہ یہ محض ایک خواب تھا۔ جانے وہ کیا چیز تھی جو اسے باور کرا رہی تھی کہ یہ محض ایک خواب نہ تھا۔ اگرچہ اس نے یہ سب کچھ خواب میں دیکھا تھا، لیکن کیفیت حقیقت کے بہت قریب تھی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت، محض اس کا وہم تھا یا یقین، اس سے قطع نظر جو کچھ تھا اس کی پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ وہ الجھتی جا رہی تھی۔ اگرچہ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، لیکن وقتی طور پر خوفزدہ ہو جاتی تھی، اور یہ فطری بات تھی۔ وہ کافی دیر تک اس مسئلے کے بارے میں غور کرتی رہی، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ اس مکان کا ایک خاص پس منظر بھی تھا۔ اس نے اس طرح کے واقعات مختلف لوگوں سے کافی سنے تھے، لیکن ذاتی طور پر کبھی ان چیزوں سے واسطہ نہ پڑا تھا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے اسے نت نئے واقعات سے سامنا پڑ رہا تھا، اور وہ روز بروز الجھتی جا رہی تھی۔ سلسلہ تھا کہ رکنے کا نام نہ لیتا تھا، بڑھتا ہی جاتا تھا۔ چند دن پھر سکون رہا، زندگی نارمل انداز میں گزرتی رہی۔ پھر وہ رات آئی، پر افسوس، رات کی گرہیں کسی حسینہ کی ریشمی زلفوں کی طرح خود بخود سلجھ رہی تھی۔ ہر سو گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سناٹا ایسا کہ ہوا کی سرسراہٹ بھی سنی جا سکتی تھی۔ جس رات سارا کو اس گدھ کے آنے کا نیند میں بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ دونوں ہی نڈر تھے۔ اتنے بڑے گھر میں وہ دونوں اکیلے رہتے تھے۔ سالم دفتر چلا جاتا تو وہ گھر میں تنہا رہ جاتی۔ خالہ سچو گھر کا کام کرنے ضرور آتی تھی، لیکن کتنی دیر؟ وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گھر میں رہتی اور کام کر کے چلی جاتی، کیونکہ اسے اور کئی گھروں کے کام بھی کرنے جانا ہوتا تھا۔
خالہ سجو کا شوہر نہ تھا، وہ بیوہ تھی۔ اس کے شوہر کو مرے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ وہ بیٹی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ خالہ سجو کا داماد ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ قلیل آمدنی کی وجہ سے ان کی گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی۔ خالہ سجو ان کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ ویسے بھی اس کا بیٹی کے سوا تھا ہی کون، وہ کس کے لیے بچا کر رکھتی۔ سارا خالہ سجو کو پہلے دن سے ہی پسند آ گئی تھی۔ سارا کی وجہ سے اس نے ایک گھر کا کام چھوڑ دیا تھا، اور یہ بات اس نے سارا کو بتائی بھی نہیں تھی کہ احسان کر کے اسے جتانا اس کا شیوانہ تھا۔ وہ ایک اچھی فطرت کی عورت تھی۔ وہ سارا سے محبت کرنے لگی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے اس گھر کا کچا چٹھا سارا کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ اس گھر کی پراسرار داستان سنا کر سارا کو ڈرانا مقصد نہ تھا۔ اسے تنہا دیکھ کر خالہ سجو نے اس گھر کے اسرار سے اسے آگاہ کر دیا تھا، تاکہ انجانے میں وہ ماری نہ جائے۔ ویسے اسے ایک ہلکا سا خدشہ یہ بھی تھا کہ کہیں سارا خوفزدہ نہ ہو جائے، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ سارا عام لڑکیوں جیسی نہ تھی، وہ واقعی ایک نڈر لڑکی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو کب کا اس گھر کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ ادھر سارا کو خالہ سجو پسند تھی۔ وہ عام ماسیوں جیسی نہ تھی، اپنا کام بڑی توجہ سے کرتی، بڑی ایماندار اور دیانتدار تھی، بڑی اپنائیت سے بات کرتی، بڑی محبت کی نظر سے اسے دیکھتی۔ سارا کا جی چاہتا کہ وہ اسے اپنے پاس اپنے ساتھ ہی رکھ لے۔ آج خالہ سجو آئی تو اس نے اس موضوع پر بات کی۔ خالہ سجو، تم میرے پاس آ جاؤ۔ روز ہی تو آتی ہوں تمہارے پاس، وہ ہنس کر بولی۔ خالہ سجو، مستقل آ جاؤ نا، چھوڑو گھر گھر جانا، سارا نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ بیوی، تمہارا کام ہی کتنا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں نمٹ جاتا ہے، پھر سارا دن مجھے رکھ کر کیا کرو گی؟ خالہ سجو، میں چاہتی ہوں کہ تم دن رات میرے ساتھ رہو، وہ اپنائیت سے بولی۔ بیوی، میری بیٹی میرے ساتھ رہتی ہے، اس کے سوا میرا کوئی اور نہیں، اسے کیسے چھوڑ دوں؟ خالہ سجو نے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف بات کی۔ اچھا خالہ، رات کو نہ سہی، صبح سے شام تک تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، سارا نے کہا۔ رہی کام کی بات، ضروری تو نہیں کہ تم ہر وقت کام ہی کرو۔ اچھا بیوی، میں سوچوں گی۔ خالہ سجو، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، جہاں جہاں کام کرتی ہو وہاں سے اللہ حافظ کہہ کر آ جاؤ نا، سارا نے اسے سمجھایا۔ ایک بات ہے بیوی، خالہ سجو نے سنجیدگی سے کہا، میں دوسرے گھروں کے کام تو چھوڑ دوں گی، لیکن پروین بیوی کا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ میں وہاں بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ مجھے خالہ کہتی ہے تو خالہ سمجھتی بھی ہے۔ چلو خالہ، پروین باجی کا گھر نہ چھوڑنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان کا گھر تو پڑوس میں ہے، میں جب چاہوں تمہیں وہاں سے بلا کر لا سکتی ہوں۔ اچھا بیوی، میں سب سے بات کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ خالہ سجو نے ایک طرح سے نیم رضامند ہو گئی تھی۔ سارا خوش ہو گئی کہ چلو رات میں نہ سہی، دن میں تو اس کے ساتھ رہے گی، رات کو تو سارم بھی گھر میں ہوتا ہے، یہ سوچ کر اس کی ڈھارس بن گئی تھی۔ میں جا رہی ہوں بیوی، خالہ سجو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گیٹ بند کر لو۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بند کر لوں گی، ابھی میں پروین باجی کی طرف جاؤں گی، سارا نے کہا۔ خالہ سجو کے جانے کے بعد اس نے گھر کے تمام دروازے بند کیے، بطور خاص زینے کے دروازے کا تالا لگایا۔ ابھی وہ باہر نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ سارم لاؤنج کے دروازے سے گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ اس نے حسب معمول ڈائننگ ٹیبل پر اپنا بریف کیس رکھا۔ سارم تم، سارا نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ سارم نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس اس کی طرف دیکھ کر اپنے بازو کھول دیے۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ سارا تیزی سے بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ سارم 1 منٹ، میں بھی آتی ہوں۔ سارم نے منہ بنا کر اپنے کھلے بازو سمیٹ لیے اور بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ سارا نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ ہاں جی، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے سارم کی آواز آئی۔ سارم تم؟ تو پھر وہ، سارا کہتے کہتے رک گئی۔ بیڈ روم کے دروازے پر وہ کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ یہ حقیقت جان کر کہ دروازے پر سارم نہیں کوئی اور ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خوف کی وجہ سے سرتاپا لرز اٹھی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ کسی بھی عورت کے حواس گم کر سکتا تھا، لیکن سارا نے بڑی جرأت سے کام لیا، اس نے اپنے حواس گم ہونے نہ دیے۔ ریسیور پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ہاں سارا، کیا ہوا؟ ادھر سے سارم پوچھ رہا تھا۔ تم کچھ پریشان ہو؟ سارم تم فوراً گھر آ جاؤ۔ سارا نے کچھ اس انداز سے یہ بات کہی کہ سارم نے اس سے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ضرور کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے میں ابھی آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ سارا نے ریسیور رکھ کر جلدی سے دل ہی دل میں اللہ سے پناہ مانگی۔ پناہ مل گئی۔ اس نے جرأت مندی سے کہا، میں جانتی ہوں تم کون ہو،
وہ شیطان جو آنکھوں میں وحشیانہ چمک لیے سارا کو گھور رہا تھا ایک دم پلٹا۔ چند لمحوں بعد سارا کو پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ سارا بیڈ پر دھم سے گر پڑی۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ اس منظر کے بارے میں سوچ کر بار بار لرز اٹھتی تھی۔ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشیانہ چمک اس کے دل کو مٹھی میں لے رہی تھی۔ اس نے سارم کا روپ ضرور دھار لیا تھا، لیکن وہ آنکھیں سارم کی ہرگز نہ تھیں۔ جانے وہ کون تھا؟ اب سارا کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ مکان 100% آسیب زدہ ہے۔ اب کسی شے کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ اچانک سارا کو یاد آیا کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ پروین کے گھر جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ خالہ سجو کے ساتھ گیٹ بند کرنے نہیں آئی تھی۔ وہ فوراً اٹھی کمرے سے لاؤنج میں آئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ لاؤنج خالی پڑا تھا، زینے کا دروازہ بھی جو کا تو تھا۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکال لی، ٹھنڈا پانی پیا اور گھر سے باہر آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ میں بڑی تیزی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی طرف بڑھی، گیٹ کھول کر باہر نکلی۔ ابھی وہ گیٹ کو تالا لگا ہی رہی تھی کہ پڑوس کے گھر سے پروین بھی باہر نکلی۔ سارا، میں تمہارے گھر آ رہی تھی۔ اور پروین باجی، میں آپ کے گھر آ رہی تھی۔ یہ سن کر پروین اپنے گھر کے گیٹ پر ہی رک گئی اور بولی، پھر یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون کس کے گھر آئے گا؟ جس کے پاس دھماکہ خیز خبر ہو وہ اس کے گھر آئے۔ سارا نے فیصلہ سنایا۔ بھائی میرے پاس تو کوئی ایسی خبر نہیں، پروین نے کہا۔ بس پھر آپ میرے گھر آ جائیں، سارا نے ہنس کر کہا۔ میرے پاس ایسی خطرناک خبر ہے کہ سنیں گی تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ نہیں، پروین خبر سننے سے پہلے ہی لرز گئی۔ واہ باجی، آپ کے تو خبر سننے سے پہلے ہی ہوش اڑ گئے، سارا نے گیٹ کھولتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ سارا نے دونوں پٹ ملا کر کنڈی لگائی اور پروین کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف بڑھی۔ پروین باجی، آپ کے تو ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، سارا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تم نے بات ہی ایسی کہی ہے، بھائی بتاؤ نا کیا ہوا؟ وہ بے چین ہو گئی۔ ارے پروین باجی، ڈرے نہیں، کوئی ایسی خبر نہیں، سارا نے اسے تسلی دی۔ پھر وہ دونوں گھر میں داخل ہوئی۔ سارا آگے تھی، پروین پیچھے۔ جی باجی، کہاں بیٹھیں گی؟ ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں یا لاؤنج میں؟ سارا نے پوچھا۔ سارا، یہیں بیٹھ جاتے ہیں، پروین نے یہ سوچ کر کہا کہ باہر کا دروازہ یہاں سے زیادہ قریب ہے، نکلنے میں آسانی ہوگی۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور پرتجسس نظروں سے سارا کی طرف دیکھنے لگی۔ پروین باجی، آپ اس گھر کی ہسٹری سے تو اچھی طرح واقف ہے، سارا نے بات شروع کی۔ ہاں، کچھ ہوا ہے کیا؟ پروین نے کہا۔ اللہ بھلا کرے خالہ سجو کا کہ انہوں نے اس مکان کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ جانتی تھی، لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، سارا نے یوں ہی شکوہ کیا، لہجہ شکایتی تھا۔ سارا، مجھے اس طرح کی چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے باوجود خواہش کے ہمت نہ کر پائی کہ تم سے کچھ کہوں، پروین نے صفائی پیش کی۔ بہرحال میں نے اس گھر میں پیش آنے والے واقعات سے آپ کو پوری طرح آگاہ رکھا، سارا نے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، آج پھر کچھ ہو گیا کیا؟ اللہ رحم کرے، پروین فکر مند ہو گئی تھی۔ پروین باجی، آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ سوچتی ہوں آپ کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں۔ ہائے اللہ، ایسا کیا ہو گیا؟ کچھ بتاؤ تو، پروین گھبرا کر بولی۔ خالہ سجو کے جانے کے بعد سارم گھر آئے تھے، ابھی وہ آ کر لاؤنج میں کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے بڑھ کر ریسیور اٹھایا تو ادھر سے بھی سارم بول رہے تھے۔ سارا نے بڑے ڈرامائی انداز سے روح فرسا واقعہ کی روادات شروع کی۔ اچھا پھر؟ پروین نے بات سمجھے بغیر روانی میں کہا۔ پھر ایک دم کچھ خیال آیا، بات کا سرا ہاتھ آیا۔ ہے سارم بھائی کا فون؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارم بھائی گھر میں موجود ہے اور پھر ان کا فون آ گیا ہے؟ او مائی گاڈ! نہیں سارا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پروین کا خوف کے مارے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ پھر وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ سارا، میں چلتی ہوں، آؤ میرے ساتھ، دروازے تک آؤ۔ پھر اس نے سارا کے ساتھ آنے کا بھی انتظار نہ کیا، بہت تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بھاگی۔ باجی، پروین باجی، ارے سنیں تو، ارے ڈرے نہیں، رکے، میں آپ کو گھر تک چھوڑنے آتی ہوں۔ سارا پیچھے پیچھے دوڑی، لیکن اتنی دیر میں پروین گیٹ سے باہر نکل چکی تھی۔ سارا کف افسوس ملتی رہ گئی۔ اس سے یہ اندازہ تو تھا کہ پروین ڈرتی ہے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اس قدر ڈرتی ہے کہ وہ بات بھی پوری نہیں سنے گی۔
اور بھاگ لے گی۔ سارا نے سوچا لیکن یہ خبر بھی تو کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑی ہولناک خبر تھی، اس سے دل دہلا دینے والی بات کو برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں۔ سارا نے مین گیٹ بند کیا اور واپس گھر کی طرف بڑھی۔ وہ گھر کے اندر جانے کی بجائے لاؤنج کے دروازے کی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی۔ وہ روح فرسا منظر بار بار سارا کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، اس کا سارم کے روپ میں آنا اور پھر باہیں کھول کر کھڑے ہونا۔ اگر وہ اس کے قریب ہو گئی ہوتی تو؟ وہ ٹیلی فون کال نے سارا راز کھول دیا۔ اگر ٹیلی فون نہ آتا تو اسے ہرگز نہ پتہ چلتا کہ یہ اصل میں سارم نہیں ہے۔ جانے پھر کیا ہو جاتا، یہ سوچ کر ہی وہ لرز اٹھتی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد گیٹ پر گاڑی رکنے کی اور پھر ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھ کر بھاگی اور گیٹ کھول کر انتظار کیے بجائے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ سارم گاڑی سے نکل کر دیوار کے سائے میں گاڑی کھڑی کر کے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے سارا کو گیٹ سے باہر دیکھا تو لپک کر اس کی نزدیک ہوا۔ سارا، خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے۔ کیا میں تمہیں صحیح سلامت نظر نہیں آ رہی؟ سارا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ایسا کیا ہوا؟ تم خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ اندر چلو بتاتی ہوں، سارا نے کہا۔ سارم نے مین گیٹ بند کیا، پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ سارم نے حسب معمول بریف کیس ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور سیدھا بیڈ روم کی طرف رخ کیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہاں اب بتاؤ کیا ہوا؟ سارم، اب تو مجھے تم سے بھی ڈرنا ہوگا، سارا نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ سارم کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تب سارا نے مختصر لیکن دل دہلا دینے والے واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ واقعے کی نوعیت جان کر سارم اندر سے کانپ اٹھا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ سارا کیوں کہہ رہی تھی کہ اسے اس سے بھی ڈرنا ہوگا۔ واقعی یہ بے حد خطرناک صورتحال تھی۔ سارا، میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، مجھے تم پر بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، تم نے واقعی کمال جرأت کا مظاہرہ کیا، ورنہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ اپنے حواس گنوا بیٹھتی۔ تم واقعی شیرنی ہو۔ سارم نے سچے دل سے اس کی جرأت مندی کو سراہا۔ سارم کے منہ سے اپنی تعریف سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی، اس کا حوصلہ اور بلند ہوا۔ پھر اس نے پروین کے بارے میں بتایا کہ وہ آدھی بات سن کر کس طرح گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ سارم ساری بات سن کر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ سارا، کوئی تم جیسا کہا، سارم نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اچھا، آج تم نے میری خاصی تعریف کر دی، جناب کو کیا پیش کروں؟ سارا کے لہجے میں فکرمندی دور ہو گئی تھی۔ اپنی جان نظر کرو، سارم ہنس کر بولا۔ وہ تو ہے ہی تمہاری، دل بھی تمہارا، جان بھی تمہاری، یہ سارا بھی، ساری کی ساری تمہاری۔ سارا کے گداز ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔